بہرحال ان مخالفتوں کے بارے میں ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر احمدیت قبول کی ہے تو ان سختیوں سے گزرنا بھی پڑے گا۔ چنانچہ ایک موقع پر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے بھی اس قسم کی مشکلات ہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے۔ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو دوست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں، السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو، ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں ہیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو، بس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے، اس کی وجہ سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تمہارا سچا دوست نہیں ہے، ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ ہمارا رویہ پھر بھی یہی ہے، دوسرے دشمنی کر رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے پیچھے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، فرمایا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ احمدیت قبول کر کے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی گند میں نہیں گئے، بلکہ یہ ایک اچھا راستہ ہے جو تم نے اختیار کیا۔ بس یہ وہ رد عمل ہے جو ان حملوں کے بعد ہم نے دکھانا ہے اور ہمیں دکھانا چاہیے۔ بے شک قانونی چارہ جوئی ہم کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، لیکن ساتھ ہی جو مجرم ہیں ان کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں اور کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور نہ چھوڑیں گے اور نہ چھوڑنا چاہیے۔ اور ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہم جھکتے ہیں اور اسی کے آگے جھکیں گے انشاءاللہ۔ اولاد کو